لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے جو پہلا حصہ بیان کیا کتاب میں، اور پہلا عقیدہ جو بیان کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، منفرد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی پارٹنر اور شریک نہیں ہے. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں ہے. اور اس کو بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا، کہا نقول، ہم کہتے ہیں، فی توحید اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، معتقدین، ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، یعنی ہم زبان سے کہتے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے. اور کیسے؟ اللہ کی توفیق سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے. ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق ہم پر ہوئی ہے کہ ہم نے اسے جانا اور اسے پہچانا، تاکہ انسان کے اندر غرور، گھمنڈ اور اس طرح کی کوئی چیز نہ شامل اور داخل ہو جائے کہ میرے پاس بہت علم ہے، اس وجہ سے میں نے اللہ کو جان لیا اور پہچان لیا. کتنے ایسے علم والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے اور پہچانتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، عام لوگوں کے مقابلے میں کیا ہے، زیادہ جانتے ہیں، لیکن مخلوق کو اس قدر جاننے کے باوجود بھی وہ خالق تک کیا ہے، نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اس کی توفیق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے اور ایک مانتے. اس لیے کہتے ہیں نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں، معتقدین، عقیدہ رکھتے ہوئے، اعتقاد رکھتے ہوئے. اور اعتقاد بتایا گیا دل کے پختہ ارادے کو، اللہ کی توفیق سے، کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے جو ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اسے جانے اور پہچانے. اگر کسی نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے لیے خیر اور بھلائی کو جمع کر لیا. سب سے بڑی حقیقت کا نام کیا ہے؟ یہی ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک اور کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ توحید کے بارے میں گفتگو پچھلے ہفتے میں ہوئی کہ وحد یوحد، توحید کے معنی ایک جاننا اور ایک ماننا، اور یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی لفظ توحید استعمال کیا گیا ہے. اور عقیدے کے متعلق گفتگو پچھلے دنوں میں ہو چکی ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، ان اللہ واحد، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. اس طرح کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے. ان اللہ واحد، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بڑا ہی اہم نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا ہی اہم نام کیا ہے؟ واحد. واحد ہم قرآن میں جگہ جگہ پڑھیں گے، وہو الواحد القہار، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یہ اتنی جامع آیات ہیں، یہ جو آیات ذکر کی جا رہی ہیں اتنی جامع آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن خود کرایا کہ میں کون ہوں، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اہل علم کو کیا ہے؟ شامل کیا. کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا
اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، والملائکۃ اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم، یہ سارے لوگ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے، اور اسی طریقے سے فرشتے اور اہل علم کہ اللہ کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اس کے ساتھ اور آتا ہے، یہ واحد کے علاوہ الاحد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ الاحد، یہ بھی قرآن میں آیا ہوا، اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے قل هو اللہ احد، جیسے یہاں واحد ویسے کیا ہے؟ احد ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو کیا کہتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور اس مجھے گالی دینا کیا ہے؟ اس کا کہنا اتقی اولاد ہے۔ وَأَنَا اللَّهُ، اور میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ ہوں۔ نیچے کا نیٹ جو ہے جی، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو کیا ہے؟ گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھا، وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور میں اللہ ہوں اور الاحد ہوں، تنہا ہوں اور بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ عام طور سے اولاد یہ کمزوری کی نشانی ہے، اولاد کا ہونا کیا ہے؟ کمزوری کی نشانی ہے۔ کسی بھی چیز کا آدمی اگر محتاج ہو تو کیا ہے؟ اس کی کمزوری کی نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الصمد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہو، سارے لوگوں کو اس کی ضرورت۔ لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے پیدا کیا گیا، یا ترجمہ کرے نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور کوئی بھی میرے ہمسر اور میرے برابر نہیں ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے 4974 کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی موجود ہے۔ تو الاحد اور اسی طریقے سے واحد، یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ان اللہ واحد، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی پارٹنر، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ تاکید ہے یہ جملہ، وغیرہ ان اللہ واحد، یہ کہہ دینا کیا ہے؟ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا۔ جیسے میں کہوں کہ آپ اس روم میں اکیلے، یہ کافی ہے نا سمجھنے کے لیے کہ روم میں کوئی دوسرا نہیں۔ آپ اس روم میں اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس اکیلے جملے کی کیا ہے؟ تاکید کرنے کے لیے کہ واقعی آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ کہہ دینا کیا ہے؟ کافی ہے کہ آپ اکیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مولف رحمہ اللہ نے؟ ان اللہ واحد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم میں اور حدیث میں جگہ جگہ کیا ہے؟ بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے، توحید کے اقرار کے لیے دونوں چیزیں کیا ہے؟ بنیادی ہیں۔ ایک طرف اقرار ہو، دوسری طرف کیا ہے؟ انکار ہو۔ انکار یہ ہو کہ کوئی نہیں ہے، اور اقرار ہو کہ صرف اللہ رب العالمین ہی۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، وانا اول المسلمین، لا شریک لہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ایسے ہم جب تلبیہ پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک
शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक ही तलबिये के अंदर 2 मरतबा हम इस बात का इकरार एतराफ करते हैं कि अल्लाह ताला का कोई पार्टनर, अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। ये बहुत बुनियादी चीज है। इसको जैसे अल्लाह के एक होने को बहुत जोर और ताकत से आप बयान करते हैं, ऐसे ही जोर और ताकत से ये बयान करना है कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, ना उसके तौहीद उलूहियत में, न रुबूबियत में, और ना ही अस्मा व सिफात में। यानी अगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब है तो कोई दूसरा आलिमुल गैब नहीं हो सकता है। अगर सारी चीजें अल्लाह ताला देख रहा है तो कोई भी अल्लाह ताला के अलावा सारी चीजों को देखने वाला। तो जैसे इस बात को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला बिल्कुल तन्हा, यकता, बेमिसल है, मुनफरिद है, यूनिक है, ऐसे ही इस बात को भी बयान किया जाए कि उसका कोई भी पार्टनर, कोई भी शरीक नहीं है। और जिन जिन आयात के अंदर इस बात का जिक्र किया जाता है जिसमें अल्लाह की तौहीद का और उसके पार्टनर न होने का, उसके शरीक न होने का जिक्र होता है, वो सूरह हो या आयत हो बड़ी अहम हो जाती है। सूरतुल इखलास आप पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों सूरतों को इखलास कहते हैं, तौहीद वाली सूरत। आप जानते हैं कि इन दोनों सूरतों की फजीलत की वजह क्या है कि इस सूरह के अंदर, खास तौर से सूरह इखलास के अंदर, एक लफ्ज भी अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में गुफ्तगू, पूरी सूरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंट्रोडक्शन पर, अल्लाह ताला के तारुफ पर मुश्तमिल है और डिपेंड है। इसीलिए ये ताजुल सुलुसुल कुरान हो गई, ये वंजर कुरान के बराबर हो गई। और यही मामला सूरह अल काफिरून का भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, जो आदमी इस सूरह को पढ़ के सोता है वो क्या है, बराअतुम मिनश शिर्क, वो शिर्क से बरात का इजहार करके कि मैं मुशरिक नहीं हूं, शिर्क करने वालों से बेजार हूं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, कोई शरीक नहीं है, वो इस बात का इकरार और एतराफ करके क्या है, सोता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की तालीम दी है कि जब कोई आदमी अपने बिस्तर पर आए तो सोने से पहले ये सूरह भी क्या है, पढ़ ले, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये जो सूरह है इसमें तमाम में क्या है, इसी बात का इकरार और एतराफ किया जाता है कि सिर्फ इबादत अल्लाह की और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं है। तो इन अल्लाह वाहिदुन ला शरीक लह, इसको भी बड़ी तवज्जो के साथ क्या है देखना होगा, क्योंकि लोग अल्लाह को मानने के साथ साथ ही अल्लाह का क्या है, पार्टनर बनाते हैं। हम पिछले दिनों में गालिबन पढ़े होंगे कि जिस तौहीद के लिए अल्लाह अंबिया को भेजा गया, क्या कौन सी तौहीद थी, आगे बात इंशाल्लाह आ भी रही, कौन सी तौहीद थी वो, तौहीद इबादत और तौहीद उलूहियत। इसी तौहीद के लिए सारे अंबिया को क्या है, भेजा गया। क्योंकि अक्सर जो शिर्क पाया जाता है वो किस तौहीद में पाया जाता है, तौहीद इबादत में, तौहीद उलूहियत में पाया जाता है। यानी लोग अल्लाह के साथ दूसरों को भी अल्लाह का शरीक बनाते हैं, उनकी भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ इबादत करते हैं। इसीलिए जगह जगह इसको अल्लाह ताला ने कुरान में और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया है, और उसी कुव्वत और ताकत के साथ इसका एतराफ और इकरार करना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आप बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहते हैं तब जाकर के आपकी तौहीद क्या होती है, मुकम्मल होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले आप इनकार करें, ला इलाहा नाफियन जमीआ मा युबद मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जितने लोगों की इबादत की जा रही है पहले आप उसका क्या करें, कंडम करें, उसको उसकी नफी करें, उसका इनकार करें। यह है ला इलाहा का माना कि ला इलाहा में हम क्या कहते हैं, पहले हम इस बात का कंडम करते हैं कि अल्लाह के अलावा जितने लोगों की इबादत की जा रही है वो सब क्या है, सब झूठे माबूद है। इल्लल्लाह कह करके इबादत को सिर्फ अल्लाह के लिए साबित करते हैं, मुस्बितन अल इबादा लिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह, और इबादत को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास मानते हैं और जिसका कोई शरीक नहीं। ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी को मुशरिकीन मक्का समझ रहे थे, इसी वजह से ये कहने के लिए तैयार नहीं थे। जब अल्लाह के पैगंबर ये कहते थे या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगी। क्या वजह थी कि एक सेंटेंस, एक कलमा कहने के लिए तैयार नहीं थे? क्या वजह थी कि सिर्फ इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं? पूरे 13 साल आप इसी बात का दर्स देते रहे कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओ, तमलिकुल अरब वल अजम, अरब अजम के तुम सरदार बन जाओगे। तो वजह क्या थी कि वो इस एक कलमे को कहने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जुबान से वाकिफियत थी, इसके माना और मफहूम को समझते थे, इसलिए वो क्या है, ये कहने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे कि अजअल
آلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود پہ آ جائیں؟ یہ تو بڑی عجیب اور نرالی بات ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لات کو، ہبل کو، عزا کو، منات کو، سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب کو چھوڑنا پڑے گا. کسی سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، جتنی امیدیں اور آس ہم نے لوگوں سے لگا رکھی، سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو توڑنا پڑے گا، اپنے گھروں سے نکالنا پڑے گا. جن کی عبادت پرکھوں ہمارے پرکھے تک کرتے آ رہے ہیں، ان سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر وہ اللہ کے نبی یہ کہتے کہ ان کے ساتھ آپ کو اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرتے ہی تھے. ایسا تھوڑی نہ کہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ ہی کو اصل معبود سمجھتے تھے، لیکن ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اصل معبود ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شرکاء ہے اللہ کے، یہ اللہ کے پارٹنر. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا. جب وہ ان کے پاس گلے وغیرہ آتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ شرکاء کے لیے ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ عبادت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے شفاعہ، ہماری سفارش کرنے والے ہیں کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء اور کارساز بنا لیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کو اصل مانا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کو اصل مانا ہے، اور باقی جو لوگوں کی عبادت وہ کر رہے ہیں اس کی عبادت کا سبب اور وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین تک کیا ہے پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. فرق دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے، لیکن کیا ہے عملی طور پہ وہ شرک کے اندر مکمل طور سے کیا ہے ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کلمے کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے. ہم میں سے اکثریت جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنے والی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے. کیونکہ اس کلمے کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا ہے کہ جب ایک آدمی اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اور اس کلمے کو عقیدہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم کیا ہے حرام ہو جاتی ہے اور جنت ہی اس کا کیا ہے ٹھکانہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حتیٰ کہ دوسری روایت میں کہا گیا بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ اگرچہ آدمی کا کچھ بھی عمل کیوں نہ ہو، کیسا بھی عمل ہو، اگر وہ اس کلمے پر قائم و دائم ہے، اس کا اقرار کرنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو کیا ہے وہ جنت میں جائے گا. اگرچہ اس کا عمل کچھ بھی ہو جنت میں جائے گا، عمل کچھ بھی ہو، یعنی اپنے عمل کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے، لیکن اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. کیونکہ اہل توحید پر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہے، جیسے اہل مشرک پر جنت کیا ہے ہمیں حرام ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی کیا ہے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے رکھی ہے. اور تاکہ کیا ہے دو ہی چیز ہے نا، یا تو جنت یا جہنم. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی کہ ومن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق کی یقینی طور پر اللہ نے اس کے اوپر کیا ہے جنت حرام قرار دے رکھی ہے. تو کہا جائے گا دو ہی آپشن ہے، یا تو جنت اما الی الجنہ و اما الی النار. ایسے ہی ہے نا کہ آدمی جنت یا جہنم. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جنت حرام ہے، اب تاکید کے لیے کہتا ہوں مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم. اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ایسا نہ ہو کہ کوئی تو ہوگا جو ہمارا بیڑا پار لگا دے گا. کہا للظالمین من انصار، ظالم کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والا. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ رب العالمین کے کیا ہے معاف نہیں کیا. ان الشرک لظلم عظیم.
شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ہمارے بعض بھائی جو صرف ورڈ ٹو ورڈ جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں بڑی خرابی یہی پیدا ہوتی ہے، یا تفاسیر کا سہارا نہیں لیتے ہیں، یا احادیث کے ذریعے سے آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ کئی جگہوں پر کیا ہے بھٹکیں گے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب سورہ انعام کی آیت نازل الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو مرج نہیں کیا، اس کو ظلم کو نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں. صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ اللہ کے نبی کے تلامذہ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر یہ بڑی شاپ گزری اور اللہ کے نبی کے پاس صحابہ حاضر ہوئے. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ امن ان کے لیے ہے، ہدایت پر وہ ہے جو ظالم نہیں ہے، جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے. وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور ہم میں سے کس نے ظلم نہ کیا ہو اپنے آپ پر. سوچئے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کو یاد کیا سمجھنے میں دشواری آ رہی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا تم نے لقمان حکیم کا یہ قول نہیں پڑھا ان الشرک لظلم عظیم. گویا کہ یہاں جو ظلم یہ بھی ظلم ہے، کسی کو ستانا مارنا یہ سب ظلم ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. کبھی کبھی انسان کسی تعریف کو ڈیفینیشن کو محدود کر دیتا ہے. جیسے آپ کسی کو مارتے ہیں ناجائز تو آپ اس کو ظلم کہتے ہیں. آپ گناہ کرتے ہیں اس کو ہمارے پاس کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ ظلم ہے. گناہ کرنا کیا ہے؟ لیکن کس پر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر ظلم ہے. اگر آپ گناہ کرتے ہیں، معصیت کا کام کرتے ہیں، تو آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر، اپنے جسم پر آپ ظلم کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. جیسے اخلاق، ہمارے پاس اخلاق جب کہا جاتا ہے، اخلاق کی تعریف کیا کہتے ہیں ہمارے پاس؟ اخلاق کا مطلب ہے میٹھے بول بولنا، رشوت کھاؤ آپ، نگاہوں کا پردہ نہ کرو آپ، بہادری آپ میں نہ ہو، بزدل آپ ہو، سب کیا ہے؟ یہ سب اخلاق نہیں. ہمارے پاس جب اخلاق کہا جائے تو کہتے اس کے پاس اخلاق نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ کسی سے اچھی بات نہیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. جبکہ اخلاق ایک بہت بڑا ورڈ ہے جس میں ایک دنیا سما جاتی، جس میں کیا ہے؟ جو سچ بولنا ہے اور پاک دامنی ہے، اسی طریقے سے بہادری ہے اور سخاوت ہے، فیاضی ہے وغیرہ. ایک آدمی اگر کنجوس ہے تو کوئی اس کو نہیں کہتا یہ بدخلق ہے. ایک آدمی اگر بزدل ہے کوئی آدمی اس کو نہیں کہتا کہ یہ بدخلق ہے. لیکن یہ کیا ایسے ہی ظلم کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ شامل ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. کیونکہ ظلم کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے. آپ مینیجر پوسٹ جو ہے آپ کو لگتی ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ اس کے ایلیجبل ہیں، اور آپ کو نہ دے کر کے وہ جگہ کسی اور کو دے دی جائے تو یہ آپ پر کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. آپ پر کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. آپ نے ایک مہینہ کام کیا ہے، سیلری آپ کو ریلیز نہ کی جائے، کیا ہے؟ آپ پر ظلم ہے. تو اسی طریقے سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ. وہ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو ان اللہ واحد لا شریک لہ، یہ بڑا اہم چیز ہے جس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اسی پر ہمارا کیا ہے؟ خاتمہ فرمائے. ان اللہ واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. پچھلے دنوں میں توحید کی تعریف کیا کی گئی؟ توحید کی کتنی قسمیں بیان کی گئی تھی؟ کون کون سی؟ ایک ایک کر کے. توحید الوہیت، اسی کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کی جتنی بھی قسم ہے وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یعنی اس میں افعال العباد ہے، بندہ کا عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. توحید الوہیہ ہے یا توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. دوسری توحید کیا ہے؟ توحید الربوبیہ، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب یعنی خالق، مالک، مدبر، یہ کون ہے؟ اللہ. جس میں اللہ تعالیٰ کے افعال یعنی سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اور تیسری توحید کیا ہے؟ انشاءاللہ مزید اس پہ وضاحت ہوگی. توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنے
اپنی تمام صفات میں کیا ہے؟ یکتا ہے، اکیلا ہے، بے مثل ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے جیسے کہا ان اللہ واحد لا شریک لہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اکیلے ہونے کے متعلق کئی آیات اور احادیث پیش کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس بات کو بیان کیا. سب سے زیادہ قرآن میں یہی چیز بیان کی گئی، سب سے زیادہ، کیوں اس سے زیادہ کوئی امپورٹنس اور بنیادی اور اہم چیز ہو ہی نہیں سکتی. انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اہم اور بنیادی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانے اور پہچانے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہیں اور جو حق میں کوتاہی اور کمی ہوتی ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے. ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر اور شریک بناتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ لوگ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یہ توحید ربوبیت کا اس بات ہے بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ کہ کیا وہ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک اور پارٹنر بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، نصر ہے، ان لوگوں نے کیا پیدا کیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو وہ اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں، تو دکھاؤ تو صحیح کہ ان لوگوں نے کیا پیدا کیا. بلکہ اللہ تعالیٰ اتنی زبردست فٹکار لگاتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ خود پیدا کیے گئے. یہ کیا ہے؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا رہے ہو انہوں نے خود تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود کیا ہے؟ پیدا کیے گئے. بلکہ وہ خود کیا ہے؟ پیدا کیے. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے کہ جو کچھ پیدا نہ کیے ہو اور خود پیدا کیے گئے ہو تمہاری طرح، بالکل تمہارے اپنے لیول میں ہے، تم ان کو اللہ کا کیا ہے؟ پارٹنر بناؤ. یعنی جیسے ہم اور آپ یہ سب کیا ہے؟ پیدا کیے گئے. ہم نے کچھ پیدا کیا تو اس اعتبار سے کوئی بڑا عالم ہو، امام ہو، سب کوئی بھی پیر ہو، فقیر ہو، سب ایک ہی لیول کے ہیں. انہوں نے بھی کچھ پیدا نہیں کیا، ہم نے بھی کچھ پیدا نہیں کیا. وہ بھی پیدا کیے گئے، ہم بھی پیدا کیے. تو قرآن میں اللہ نے کہا یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، وہ لوگ ایسے لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں کو پارٹنر بناتے جنہوں نے اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی چیز پیدا کی ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو بھائی 7 آسمان ہے، 6 آسمان اللہ نے بنائے، 7 آسمان سارے پیروں اور ولیوں نے مل کر بنائے ہیں، تب بھی کیا ہے؟ چلو ان کی کچھ ساجھیداری آ گئی ہے. یہاں تو لوگوں نے کچھ پیدا بھی نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود کیا ہے؟ پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہہ دیجیے آپ کہ اس تمام کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بھی اولاد نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں کوئی بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں. یہ جو ہمارے درمیان جہالتیں موجود ہے نا، یہ سب قرآن کے خلاف ہے. کہ سورج اجازت لیتا ہے خواجہ عبد القادر جیلانی سے نکلنا کہ نہیں نکلنا. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والی قوم جس کے گھروں میں قرآن پڑھا ہو اس کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اور آپ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو کہ وہ اجازت لیتے ہیں، فلاں اجازت لیتا، فلاں اجازت لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو جن لوگوں کے بارے میں جو اپنے لیے کچھ مالک و مختار نہیں ہے، جو اپنے لیے بھی کیا ہے؟ کچھ مالک و مختار نہیں، نہ اپنی زندگی کو ایک لمحے کے لیے روک سکتے ہیں، نہ وقت سے پہلے مر سکتے ہیں، جو خود لقمے کے محتاج اللہ رب العالمین کے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں شرکت کا دعویٰ ان کے بارے میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا بڑا شرک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح انداز میں بیان، قیامت کے دن کسی آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں سمجھنے اور بتانے کے لیے. واللہ العظیم اللہ نے توحید اور شرک کو ایسا کھول کر کے بیان کیا ہے کہ آپ یقینی طور پہ ایک عام آدمی کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے نا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی توحید اور شرک کے موٹے مسائل کو آسانی کے ساتھ کیا ہے؟ سمجھ جائے.
اتنی وضاحت کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم من ظہیر وما لهم منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جن کے بارے میں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو نا, دیکھیے کیا الفاظ ہے, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو نا. ہمارا ہے نا فلاں ہمارے بیڑا پار لگا دیں گے, فلاں کے مرید بن جائے تو یہ ہو جائے گا, فلاں کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا پکارو ان لوگوں کو, بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ کیا ہے بنا رکھا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, وہ زمین و آسمان میں ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہے, ایک ذرے کے بھی مالک نہیں, ایون وہ خود اپنے جسم کے مالک نہیں, کسی اور چیز کا الگ سے ایڈیشنل چیز کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے, وہ خود اپنے نفس کے اپنی جان کے مالک نہیں. جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. لہو ملک السماوات, طرح طرح کی اس طرح کی آیات, سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھر رکھی ہیں, بیان کر رکھی. کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ کوئی چیز میری اپنی, آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. آپ کا اپنا جسم ساری کی ساری چیز اگر آپ کا ہوتا نا تو قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں کیا جاتا. اگر نہ سب جانتے کہ آدمی انسان سے اس کے ہاتھ کے بارے میں, اس کی زبان کے بارے میں, اس کی آنکھوں کے بارے میں سب سوال کیا جائے گا. دنیا میں آپ کا اپنا رہتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے, آپ کی سیلری آتی ہے آپ جہاں جاتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی کیا یہ ٹیمپریری طور پہ آپ کی, لیکن یہ مال کس کا اصل میں اللہ کا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور آپ دیجئے دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ الَّذِي آتَاكُمْ. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے, سب اللہ کے. لا یملکون مثقال ذرہ, ذرے برابر بھی کیا وہ مالک نہیں, نہ زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں. تو اس طریقے سے آیات کیا ہے کثرت سے بھری ہوئی. واللہ یہ آیات ایسی ہے نا کہ شرک کے تمام درختوں کو دلوں سے اکھاڑ دیتی ہیں. اگر یہ توحید اور شرک کی آیات اس کو اکٹھا کرنا چاہیے, یہی ائمہ سنہ کی کتابوں میں آپ یہی پائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیے, ابن قیم کی کتاب پڑھیے, محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیے, ان تمام کی کتابوں میں آپ کیا پائیں گے, ہندوستان کے مشہور عالم مولانا اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیے. ان سارے لوگوں کی کتابوں کو آپ جب جمع کریں گے نا تو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی جانب سے کوئی گفتگو نہیں کی. وہ آیات جو توحید سے متعلق ہے, جو شرک کی گندگی اور غلاظت سے متعلق ہے, اس کو اکٹھا اور جمع کر دیا ہے. کیونکہ اس طرح کی آیات اتنی بھری ہوئی ہے قرآن میں, اور حدیث اتنی ہے کہ اگر آدمی اس کو پڑھ لے گا کہ دل سے اس کے شرک کے تمام دروازے کیا ہے نکل جائیں گے, چکنا چور ہو جائے گا, پھر اس کے دل میں کبھی شرک کا خیال نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں ان چیزوں کو کیا ہے بیان کر رکھا ہے. جب آدمی اس کو پڑھے گا تو کسی کے پاس کوئی شبہ وغیرہ باقی نہیں. لیکن جب آدمی قرآن نہیں پڑھے گا, حدیث نہیں پڑھے گا, ان آیات کو نہیں پڑھے گا, ان حدیث کو نہیں پڑھے گا, تو ظاہر ہے پھر اس کے پاس کیا ہے شیطانی حملے اور وسوسے آتے رہیں گے. اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس بات کو بیان فرمایا ہے. اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو شرک کی نفی ہے, شرک کی ان اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. کوئی بھی شریک نہیں, کس چیز میں شریک نہیں. جب تک آپ تین چیزوں کی نفی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جب تک آپ تین چیزوں کی نفی نہیں کریں گے, اللہ رب العالمین انکار نہیں کریں گے اللہ رب العالمین کے متعلق جو ہے, تب تک آپ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو کس چیز میں کوئی شریک نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے, عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے, لیکن اسماء و صفات میں وہ شریک مانتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, توحید اور ربوبیہ میں شریک نہیں ہے, لیکن الوہیہ میں وہ کیا ہے شریک مانتے ہیں. جیسے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہ نہیں کہتی کہ اللہ دو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں آ کر کے بڑا شرک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کو, اولیاء کو کیا کہتی ہے عالم الغیب ہے, جبکہ علم غیب کس کی خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی کیا ہے صفت, اور اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کیا ہے تمام یکتا بمثل ہے, کوئی بھی اس کا پارٹنر اور شریک نہیں ہو سکتا.
تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت کے متعلق اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بندوں میں سے ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ توحید فی الاسماء و صفات میں کیا ہو گیا؟ الاسماء و صفات کے ساتھ شرک ہو گیا. تو آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ الشرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک. ربوبیت میں شرک کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ان مع اللہ خالقا آخر، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ اور بھی خالق ہے. جیسے مجوسی ہیں، آگ کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ دو خالق ہیں، خالق الشر اور خالق الخیر. ایک شر کا خالق اور دوسرا خیر کا خالق. جو خیر کا خالق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزدا کہتے ہیں، اور جو شر کا خالق ہے اس کو ارحم کہتے ہیں. تو انہوں نے خالق دو بنا رکھے مجوسی، ایک شر کا ہے اور دوسرا خیر کا ہے. اور مسلمانوں میں ایک جماعت ہے جو ان سے ملتی جلتی ہے. مسلمانوں میں ایک جماعت ہے جو ان سے ملتی جلتی ہے، حالانکہ اسلام سے نکلے ہوئے نام کے مسلمان ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قدریہ کہتے ہیں. اصل میں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے. شر کا خالق کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے. پھر شر کا خالق کون ہے؟ خود بندہ ہے. کون ہے؟ یعنی بندہ خود سے گناہ کرتا، خود اس کا خالق ہے، خود اس کو کریٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شر کا خالق، برائی کا خالق نہیں ہے. یعنی وہ اس سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ الزام اور اتہام نہ جائے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی چیز کا وہ انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خیر کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن شر کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ خود بندہ ہے. نماز، روزہ، عبادت یہ سب اللہ نے پیدا کی ہے. زنا، بدکاری، چوری یہ سب کون پیدا کرتا ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ دونوں کا خالق اللہ ہے. خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن خیر کو اللہ چاہتا ہے اور شر کو اللہ نہیں چاہتا ہے. اسی لیے خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اور شر کی نسبت بندے کی طرف کی جائے گی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے شر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پیدا کرنے والا اس کا نہیں ہے. تو مجوسی ایک جانتے ہیں آپ کی پرستش کرنے والے، اور مسلم فرقوں میں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوسی کا، وہ کون ہے؟ القدریہ. کیا کون کہا؟ کس کو کہا؟ القدریہ. کیوں ہے؟ مشابہت کیا ان میں؟ وہ کہتے ہیں شر کا خالق الگ ہے اور خیر کا خالق الگ ہے. قدریہ کیا کہتے ہیں؟ خیر کا خالق اللہ اور شر کا خالق اللہ نہیں. خیر کا خالق تو اللہ، لیکن شر کا خالق اللہ نہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا القدریۃ مجوس هذه الامہ. قدریہ اس امت کے کیا ہے؟ مجوسی ہے. ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرنے کے لیے مت جاؤ، اور اگر وہ مر جائے تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا 4691 کے اندر. اور اسی طرح کی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے خود بھی ثابت ہے. اولئک مجوس هذه الامہ، یہ لوگ جو ہے قدریہ، یہ اس امت کے کیا ہے؟ مجوسی ہیں. قدریہ جو فرقہ ہے یہ صحابہ کے بالکل اخیر میں پیدا ہونے والا فرقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فرقہ موجود تھا، جو گروہ موجود تھا، یا کسی طریقے سے پیدا ہوا تو وہ خوارج کا ہے. تھوڑا اس کی ایک کیا ہے؟ ایک نشانی مل گئی. وغیرہ قدریہ جتنے بھی فرقے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا صحابہ کے اصل زمانے سے ختم ہو جانے کے بعد، بالکل جو صحابہ کا اخیر کا زمانہ تھا اس میں چند فرقے اور گروہ پیدا ہوئے. ان میں سے کیا ہے؟ قدریہ ہے. قدریہ وغیرہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور اس طرح کے صحابہ کے درمیان کیا ہے؟ پیدا ہوا بالکل اخیر میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ صحابہ سے ان کے متعلق کیا ہے؟ ان کی ذلت اور ان کی خباثت بیان کی گئی ہے. تو یہ پہلا شرک، الشرک فی الربوبیہ، کی ربوبیت میں شرک. اور یہ کیا ہے؟ کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مالک، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر آپ پارٹنر بناتے ہیں تو کیا ہے؟ شرک فی الربوبیہ. اولاد کون دیتا ہے؟ یہ رب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے جو اولاد دے سکتا ہے یا جس کے پاس جانے سے اولاد مل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک فی الربوبیہ. اور دوسرا شرک کیا ہے؟ اس کا انکار ہونا چاہیے. اور دوسرا الشرک فی الالوہیہ او العبودیہ، عبادت میں شرک کرنا یا اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں
شرک کرنا. اور یہ کیا ہے کہ آدمی وہو ایعبد مع اللہ غیرہ من الانبیاء والصالحین، یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ انبیاء کی اولیاء کی عبادت کرے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز روزہ عبادت نہیں. جیسے کوئی آدمی مدد مانگے، دعا کرے، قربانی کرے، نظر مانے، منت مانے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کی گئی تو کیا ہے؟ توحید شرک فی الوہیہ اور العبودیہ کا. اور یہ سب سے خطرناک شرک کی قسم ہے. اور یہی شرک انبیاء کی تمام قوموں کے درمیان پایا گیا. انبیاء کی تمام اقوام کے درمیان کون سا شرک تھا؟ شرک فی الوہیہ، شرک فی العبودیہ، یہی شرک تھا جو پایا گیا. کیونکہ جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ اور مشرکین مکہ کی جن کی ہم برائی بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ قرآن اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کا شرک تو اس امت کے شرک سے ہلکا ہے. کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی بھور میں پھنس جاتی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، وہاں نہ لات کو، نہ عزا کو، نہ ہبل کو، نہ منات کو، کسی کو نہیں. ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، یہ کیا کہ جب مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ بچائے اور مصیبت ختم ہو جائے تو کسی اور کو پکارے. تو جو یہاں بچانے والا وہاں بچانے والا ہو. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ مصائب اور مشکلات میں لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ ہندوستان میں ایک بہت بڑے ولی کہے جاتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. 2 مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. اتفاق ہونے کا مطلب یہ ہے کیا واقعی صورتحال دیکھی جائے تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شرک نہیں توحید ہے. وہاں پر کیا ہے؟ شرک نہیں توحید ہے. کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ شرک تو تب ہوگی جب خواجہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے. وہاں تو صرف خواجہ ہی خواجہ. ہندوستان کے ایک مشہور صحافی ہیں سہیل انجم، تو جب وہ گئے اور جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو وہ کہنے لگے، ہمارے چچا عبد المالک صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی کون کہتا ہے کہ یہاں شرک ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ صحافی تھے، کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ یہاں شرک ہوتا ہے؟ یہاں تو خالص توحید ہے. شرک تو تب ہوتا جب خواجہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جاتا ہے. یہاں تو صرف خواجہ ہی خواجہ. سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ اس امت کا سب سے بڑا شرک ہے. سب سے زیادہ جو چیز آج ہمارے درمیان پائی جا رہی ہے، جو توحید کی تینوں قسموں میں جو شرک ہے، کس توحید میں شرک زیادہ ہے؟ توحید فی الالوہیہ میں شرک سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ شرک کیا ہے؟ الوہیہ میں ہے. اور اس کا بڑا جرم اور گناہ وہ اٹھائیں گے مشائخ اور علماء سوء جو لوگوں کو اس طرح کے شرک کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس طرح کا شرک کرو، فلاں یہ کر سکتے ہیں، فلاں وہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے وسیلے کی آڑ میں پوری دکان کیا ہے؟ اس شرک کی کیا ہے؟ چلائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ شرک کی سب سے خطرناک قسم ہے جو اس امت کے اندر کیا پائی جاتی ہے. اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے تمام انبیاء مبعوث کیے گئے اپنی قوم کے اندر. اور تیسری قسم کیا ہے؟ الشرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، جو خاص اللہ کے لیے، ان میں سے بندوں میں سے کسی کو بھی اس کو شریک کر لینا. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یہ سب کس کی خاصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، ہندوستان میں بیٹھے یہ نظر آ جاتا ہے کہ مکہ مدینے میں کیا ہوتا ہے، یہاں آ کر کے نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں کیا ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ عالم الغیب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 188 نمبر کی آیت کہ کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیں
کہ میں اپنی ذات کے لیے ذرہ برابر بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، کبھی مجھ کو کوئی برائی نہیں پہنچتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اگر یہ عقیدہ رکھا جائے آپ کی زندگی میں کیا عالم الغیب ہے تو شرک ہے، تو آپ اندازہ لگائیے آپ کی وفات کے بعد اگر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب ہے، کم سے کم زندگی میں یہ تھا کہ کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا یہ میرے سامنے ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، فلاں فلاں ہے. لیکن آج کا دور یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نبی کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ آپ آئے ہوئے. وگرنہ جتنے مشرکین وہاں سے گزرتے اللہ کے نبی خاموش رہتے. تو یہ اب آپ کی زندگی میں جب یہ چیز انتہائی خطرناک تھی کہ آپ کو عالم الغیب ماننا اتنا بڑا جرم اور گناہ تھا، تو آپ کی وفات کے بعد کیا ہے، یہ اور ہی بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو جب تک آدمی ان تینوں شرک کی قسموں کا انکار نہیں کرے گا، کنڈم نہیں کرے گا، تب تک اس کی توحید درست اور صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تب تک اس کی، اور جب یہ توحید درست ہو جائے گی اور یہ تینوں قسم کے شرک سے آپ پاک اور صاف ہو جائیں گے تو وہ توحید کی جتنی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے آپ کیا ہے، مستحق ہو جائیں گے. اور اگر ان میں سے کہیں بھی شرک پایا گیا، چاہے الوہیت میں، چاہے ربوبیت میں، چاہے اسماء و صفات میں، تو آپ یقینی طور پر نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہی رہیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے میں اس کو مکمل کرتے ہیں. اب یہ تقریباً یہ حصہ اللہ کی توفیق سے نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک لہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. ظاہر اس میں اور لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آگے مزید جگہ جگہ مؤلف رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے رہیں گے اور بات آتی رہے گی. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ کتاب پر جو نقد کیا گیا ہے، جو کمنٹس کیے گئے ہیں، ان میں سے کیا ہے کہ تکرار بہت زیادہ ہے. یعنی ایک بات کو ذکر کیا پھر اسی بات کو آگے جا کر کی ریپیٹ بھی کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ جو باتیں کچھ ہیں وہ اس وقت ذکر کی جائیں گی باذن اللہ. بالکل انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ میں بلوغ المرام کا درس شروع کیا جائے گا، اور جو حصہ باقی رہ گیا پہلی حدیث سے وہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ زیادہ